کور کمانڈر کانفرنس میں افغانستان کے اندر کالعدم ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے کے لیے بہت بڑا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں جان کربی نے سوالوں کے جواب میں کہا کہ امریکہ دہشت گردی کی روک تھام کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا۔ افغانستان پر دہشت گردوں کو پناہ دینے کا الزام دیتے ہوئے کارروائی کی بھی پاکستان کی جانب سے واضح دھمکی دے دی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبر پوائنٹ اور میں ہوں احتشام رحمان۔ ناظرین، آج کے اس ویلاگ میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ کور کمانڈر کانفرنس میں افغانستان کے اندر کالعدم ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے کے لیے بہت بڑا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ پاک فوج تیار ہے، پاک فضائیہ نے اپنی تیاریاں مکمل کر لی ہیں اور پاکستان کو اس آپریشن افغانستان کے لیے اب امریکی حمایت بھی حاصل ہو گئی ہے، جس میں کالعدم ٹی ٹی پی کے افغانستان کے اندر ٹھکانوں کو پاکستان بہت جلد تباہ کرنے جا رہا ہے اور آرمی چیف نے اس سلسلے میں بڑا حکم بھی جاری کر دیا ہے۔ امریکہ دہشت گردی کی روک تھام کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا۔ امریکی قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی کا کہنا ہے کہ افغان پناہ گزینوں کی مدد کرنے پر پاکستان کے شکر گزار ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں جان کربی نے سوالوں کے جواب میں کہا کہ امریکہ دہشت گردی کی روک تھام کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا۔ پاکستان نے دل کھول کر افغان مہاجرین کی مدد کی جو محفوظ پناہ کی تلاش میں تھے۔ ادھر ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا کہ اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے سے روکنا افغانستان کے طالبان حکمرانوں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ امریکہ کی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی کا کہنا ہے کہ پاکستان میں یا سرحد کے ساتھ افغان پناہ گزینوں کے دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہونے کا کوئی اشارہ نہیں ملا۔ اور وائٹ ہاؤس میں پریس بریفنگ کے دوران جب امریکی قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی سے پوچھا گیا کہ پاکستان کا کہنا ہے کہ افغان مہاجرین کی موجودگی سے ملک میں عدم استحکام پیدا ہوا ہے اور افغانستان پر دہشت گردوں کو پناہ دینے کا الزام دیتے ہوئے کارروائی کی بھی پاکستان کی جانب سے واضح دھمکی دے دی گئی ہے، اس حوالے سے وائٹ ہاؤس کا کیا موقف ہے؟ تو جان کربی نے جواب دیا کہ ہمیں ایسا کوئی اشارہ نہیں ملا کہ ہم پاکستان کی اس فراخ دلی کے لیے ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے افغانستان کے ان لوگوں کو جو محفوظ جگہ کی تلاش کرتے ہوئے پاکستان آئے ان کو پناہ دی، اور افغان جو پناہ گزین ہیں بقول امریکی ترجمان کے یہ دہشت گردی میں ملوث نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرتے رہیں گے جیسا کہ ہم ان کے دہشت گردی کے حقیقی خطرات اور انسداد دہشت گردی کے چیلنجز کے حوالے سے کام کرتے رہے ہیں۔ ناظرین، امریکہ کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب یوب حملے کے بعد ہونے والی پہلی کور کمانڈرز کانفرنس میں پاک فوج کی اعلیٰ قیادت نے کالعدم تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی کو ہمسایہ ملک افغانستان میں پناہ گاہوں کی دستیابی کا معاملہ اجاگر کیا اور ان محفوظ پناہ گاہوں کو پاکستان کی سلامتی کو متاثر کرنے والی بڑی وجہ میں سے ایک قرار دیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے زیر صدارت جو 258ویں کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی، اس میں شرکاء کو داخلی سلامتی کے موجودہ صورتحال کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی اور اجلاس میں بتایا گیا کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان اور اس کے دیگر گروہوں کے دہشت گردوں کی پڑوسی ملک افغانستان میں موجود پناہ گاہیں، انہیں کارروائیوں کی آزادی اور دہشت گردوں کو جدید ہتھیاروں کی دستیابی پاکستان کی سلامتی کو متاثر کرنے کی بڑی وجوہات ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ اس سے صرف 3 روز قبل ISPR نے بلوچستان کے ضلع یوب میں ایک چھاؤنی پر حملے کے بعد کہا تھا کہ پاکستان کی مسلح افواج کو افغانستان میں ٹی ٹی پی کی محفوظ پناہ گاہوں اور دہشت گردی کی کارروائیوں کی آزادی پر شدید تشویش لاحق ہے۔ ناظرین، پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے بیان میں اس توقع کا اظہار بھی کیا گیا ہے کہ عبوری افغان حکومت حقیقی معنوں میں اور دوحہ معاہدے میں کیے گئے وعدوں کے مطابق کسی بھی ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے اپنی سرزمین یعنی افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس طرح کے حملے ناقابل برداشت ہیں اور ان کا پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے بھرپور، مؤثر اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ آپ کو ناظرین یہ بھی بتائیں کہ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان فروری 2020 میں دوحہ معاہدے پر دستخط کیے گئے تھے اور اس کا مقصد افغانستان میں سن 2001 سے جاری جنگ کا خاتمہ کرنا تھا۔ اس معاہدے کے نتیجے میں 15 اگست 2021 کو افغانستان سے امریکی افواج کا انخلاء ہوا تھا اور اس معاہدے میں افغان طالبان کی جانب سے اس بات کی ضمانت بھی شامل تھی کہ وہ القاعدہ سمیت عسکریت پسند گروہوں کو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کے لیے افغان سرزمین استعمال کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دے گا۔ پاکستان نے جنگجوؤں کی جانب سے سرحد پار دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کے استعمال پر
بار بار تشویش کا اظہار کیا۔ گزشتہ سال نومبر میں کالعدم تحریک طالبان نے حکومت کے ساتھ جنگ بندی ختم کر دی تھی اور اس کے بعد دہشت گردی کی سرگرمیوں میں اضافہ دیکھا گیا، خاص طور پر صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں اس کالعدم مسلح گروپ کے حملوں میں تیزی آ گئی۔ گزشتہ ہفتے پاکستانی فوج کے تحفظات اور خدشات کے جواب میں قطر میں طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے یقین دہانی کرا دی تھی کہ کابل کسی کو بھی افغانستان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم بار بار واضح کر چکے ہیں کہ ہم کسی کو بھی افغانستان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ خطے اور افغانستان میں استحکام ضروری ہے اور ہم ملک کو علاقائی تجارت اور خوشحالی کا مرکز بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور یہ صرف اسی وقت ممکن ہے جب خطے میں امن اور استحکام ہو۔ لیکن دوسری جانب سہیل شاہین نے ایک بڑا یو ٹرن لیا اور منافقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ افغانستان کے اندر کالعدم ٹی ٹی پی کے کوئی ٹھکانے نہیں ہیں، اور یہ ٹھکانے جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہیں، اور پاکستان کی فوج سے پوچھا جائے کہ کالعدم ٹی ٹی پی کے ٹھکانے کہاں ہیں، جس کے جواب میں پاکستان کی وزیر خارجہ نے ایک پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا ماضی کے اندر کہ کالعدم ٹی ٹی پی ہماری ریڈ لائن ہے، پاکستان پر حملے کر رہی ہے، اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے دہشت گردوں کی جانب سے سرحد پار انتہا پسندی کے لیے افغان سرزمین کے استعمال سے متعلق بیان پر رد عمل دیتے ہوئے طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ افغان عبوری حکومت نے دوحہ معاہدے پر پاکستان سے نہیں بلکہ امریکہ کے ساتھ دستخط کیے ہیں، یعنی ذبیح اللہ مجاہد کی جانب سے بھی ایک بہت بڑا یو ٹرن لے لیا گیا اور یہ کہا گیا ہے جی پاکستان سے تو ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، معاہدہ دوحہ تو ہمارا امریکہ سے ہوا تھا۔ تو ناظرین، برطانوی خبرساز ادارے کے ساتھ انٹرویو دے رہے تھے ذبیح اللہ مجاہد، جنہوں نے کہا کہ ہم نے امریکہ کے ساتھ دوحہ معاہدے پر دستخط کیے ہیں، پاکستان کے ساتھ نہیں۔ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی اور پاکستان ایک برادر اور مسلم ملک ہے۔ عبوری حکومت نے پڑوسی ملک کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا ہے۔ میزبان کی جانب سے وزیر دفاع پاکستان کے خواجہ آصف کے الزامات کے بارے میں پوچھا گیا۔ افغان طالبان دوحہ معاہدے کی پاسداری نہیں کر رہے جو 3 سال سے طے پائے تھے، جس کے 4 حصے تھے۔ معاہدے کے ایک حصے میں کہا گیا تھا کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی سلامتی کے خلاف کسی بھی بین الاقوامی دہشت گرد گروہ یا افراد کے ذریعے افغان سرزمین کے استعمال کو روکنے کی ضمانت دی جائے گی۔ اس سے قبل خواجہ آصف نے کہا تھا کہ افغانستان پاکستانی شہریوں کے قتل میں ملوث دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہ بن چکا ہے۔ خواجہ آصف کی جانب سے یہ بیان پاک فوج کے رد عمل کے بعد آیا تھا، جہاں پر مسلح افواج نے انتباہی انداز میں کہا تھا کہ افغانستان میں کالعدم ٹی ٹی پی کی پناہ گاہوں پر تشویش ہے، اگر وہاں کارروائی نہ کی گئی تو جوابی کارروائی ہم از خود کر سکتے ہیں۔ اور خواجہ آصف نے ٹویٹ میں لکھا تھا کہ افغانستان دوحہ معاہدے میں کیے گئے اپنے وعدوں پر قائم نہیں رہا۔ پاکستان گزشتہ 5 دہائیوں سے 60 لاکھ افغان مہاجرین کی میزبانی کر رہا ہے، جبکہ دہشت گردوں کو مبینہ طور پر پڑوسی ملک میں پناہ گاہوں کی پیشکش کی گئی تھی، اور یہ صورتحال اب مزید جاری نہیں رہ سکتی اور پاکستان اپنی سرزمین اور شہریوں کے تحفظ کے لیے اپنے تمام وسائل بروئے کار لائے گا۔ دوسری جانب ناظرین، افغانستان کے طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے اس بات کا اعادہ کیا کہ اگر پاکستانی حکومت ان کے ساتھ ثبوت شیئر کرتی ہے تو عبوری حکومت اقدامات کرے گی، اور گزشتہ کئی مہینوں میں دونوں فریقین نے کئی ملاقاتیں کی جہاں وزارت خارجہ نے خدشات کا اعادہ کیا۔ ناظرین، پاکستان اور امریکہ نے وقتاً فوقتاً افغان طالبان سے کہا کہ وہ دہشت گردوں کو پاکستان پر حملوں کے لیے لانچ پیڈ کے طور پر استعمال کرنے کی اجازت نہ دیں، لیکن افغان طالبان جو ہیں وہ دراصل جھوٹ بول رہے ہیں، منافقت سے کام لے رہے ہیں اور اب ہٹ دھرمی پر اور نمک حرامی پر اتر آئے ہیں۔ ان کی جانب سے افغانستان کے اندر کالعدم ٹی ٹی پی کو مسلسل ٹھکانے فراہم کیے جا رہے ہیں اور پاک فوج کی جانب سے، پاک فضائی کی جانب سے ان کے ٹھکانوں کی نشاندہی کی جا چکی ہے، اور کسی بھی وقت پاکستان ایک بڑا آپریشن افغانستان لانچ کرنے جا رہا ہے، جس میں پھر کسی قسم کی پاکستان سے یہ شکایت نہ کی جائے کہ انہوں نے افغانستان کی سرحد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے افغانستان کے اندر گھس کر کالعدم ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے، کیونکہ افغان طالبان کھلے عام سرپرستی کر رہے ہیں، اور کور کمانڈر کانفرنس جو ہوئی ہے اس میں یہ شواہد آ چکے ہیں کہ جدید ترین اسلحہ جو استعمال کیا جا رہا ہے کالعدم ٹی ٹی پی کی جانب سے، یہ طالبان حکومت کی سرپرستی کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور یہ وہی اسلحہ ہے جو کہ امریکہ سے یا تو چھینا گیا ہے یا امریکی افغانستان میں چھوڑ کر واپس چلے گئے ہیں۔ تو اس پر پاکستان کے کور کمانڈرز کانفرنس کے اندر اس پر تشویش ظاہر کی گئی ہے، اور اب یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ کسی بھی وقت حملے شروع کیے جا سکتے ہیں افغانستان کے اوپر۔ مسلح افواج اور پاک فضائیہ کو مکمل طور پر احکامات جاری کیے جا چکے ہیں۔ طالبان کالعدم ٹی ٹی پی ہماری ریڈ لائن ہے، اور کالعدم ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں کو اب پاکستان مزید افغانستان میں برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ میسج طالبان کی حکومت کو بھی واضح کر دیا گیا ہے۔ آئندہ آنے والے دنوں میں
انشاءاللہ ایسی خبریں آئیں گی کہ کالعدم TTP کا پاکستان سے بھی اور انشاءاللہ افغانستان سے بھی مکمل خاتمہ کر دیا جائے گا. یہی مسلح افواج کی جانب سے کور کمانڈرز کانفرنس میں واضح میسج دے دیا گیا ہے. احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.